سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس ترحیم برائے بلندی درجات مرحوم سید حسن علی رضوی ابن سید جان محمد علی رضوی صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم استاد الشورا جناب وسیم کشتوی صاحب اور محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید حسن علی رضوی ابن سید جان محمد علی رضوی صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا،
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. یہ تھے محترم کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں اگلے شاعر کے استقبال میں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کے استقبال میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ موت کی حقیقت کیا ہے. موت کیا ہے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں، موت ہی مر جاتی ہے.
موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ میں ان مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ جسے شبیر کی کرب و بلا اچھی نہیں لگتی، اسے غازی کے چمکی ہوا اچھی نہیں لگتی، ابو طالب کا خوب شامل ہے اس میں، اس لیے تم کو در شبیر کی خاک شفا اچھی نہیں لگتی، در شبیر کی خاک شفا اچھی نہیں لگتی۔ ایک مطلب ان شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، درے عباس پر جھکتا بہت ہے، درے عباس پر جھکتا بہت ہے، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، ارے خدا عباس کی سنتا بہت ہے، خدا عباس کی سنتا بہت ہے، خدا عباس کی سنتا بہت ہے۔ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ علی باب الحوائج کہے کہ بولے، لقب عباس پہ جچتا بہت ہے، لقب عباس کی لقب عباس پہ جچتا بہت ہے، بنائے دوسرا یوسف خدا تو، بنائے دوسرا یوسف خدا تو، بنائے دوسرا یوسف خدا تو، پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے، پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے، لقب عباس پہ جچتا بہت ہے، علی باب الحوائج کہہ کے بولے، لقب عباس پہ جچتا بہت ہے،
لقب عباس پہ جچتا بہت ہے۔ یہ تھے محترم زہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہماری فہرست کے آخری شاعر محترم استاد الشعراء جناب وسیم کشتوی صاحب کے استقبال میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ استاد الشعراء سلطان سرور لکھنوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، محترم وسیم کشتوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باوضع بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اے علمدار حسینی کوئی دن ایسا نہیں، اے علمدار حسینی کوئی دن ایسا نہیں، دہر میں جس روز تیرا تذکرہ ہوتا نہیں، دہر میں جس روز تیرا تذکرہ ہوتا نہیں۔ شعر سماعت فرمائے کہ کر کے قبضہ نہر پر عباس غازی نے کہا، کر کے قبضہ نہر پر عباس غازی نے کہا، اب جو دریا کی طرف دیکھا تو پھر اچھا نہیں، اب جو دریا کی طرف دیکھا تو پھر اچھا نہیں، کر کے قبضہ نہر پر عباس غازی نے کہا، اب جو دریا کی طرف دیکھا تو پھر اچھا نہیں۔ چند اشعار ایک سلام کے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور مطلع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ لائے ہیں اپنے اشکوں سے دامن بھرا ہوا، لائے ہیں اپنے اشکوں سے دامن بھرا ہوا، یا رب بتا کیا اجر رسالت ادا ہوا، یا رب بتا کیا اجر رسالت ادا ہوا، کہ حیدر نے یوں مزاج غلامی بدل دیا ہے۔ کہ مصرع بطور خاص سماعت فرمائے کہ حیدر نے یوں مزاج غلامی بدل دیا، ہے حریت سے دامن قمبر بھرا ہوا، ہے حریت سے دامن قمبر بھرا ہوا، دنیا کے مشکلات کا مشکل کشا بنا، دنیا کے مشکلات کا مشکل کشا بنا، پیوند سے لباس امامت بھرا ہوا، پیوند سے لباس امامت بھرا ہوا۔ شعر سماعت فرمائے کہ پیوند سے بھرے ہوئے ملبوس کی قسم، پیوند سے بھرے ہوئے ملبوس کی قسم، قصر ملوکیت ہے ابھی تک ڈرا ہوا، قصر ملوکیت ہے ابھی تک ڈرا ہوا۔ یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں گے، تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ نانے جویں کا تیری بہت مول بڑھ گیا، نانے جویں کا تیری بہت مول بڑھ گیا، الفاظ حل عطا سے ادا شکریہ ہوا، الفاظ حل عطا سے ادا شکریہ ہوا، الفاظ حل عطا سے ادا شکریہ ہوا۔ فطروس کا اوج حر کی بلندی نہ پا سکا، فطروس کا اوج حر کی بلندی نہ پا سکا، قدموں پہ شہ کے آیا تو قیدی بنا ہوا، قدموں پہ شہ کے آیا تو قیدی بنا ہوا۔ شعر سماعت فرمائے کہ کردار ہی سے بنتا ہے دنیا میں آدمی، کردار ہی سے بنتا ہے دنیا میں آدمی، حر ہو گیا کوئی تو کوئی حرملا ہوا، حر ہو گیا کوئی تو کوئی حرملا ہوا۔ اور خود حر کی حریت نے جو ایک شب میں کر دیا، خود حر کی حریت نے جو ایک شب میں کر دیا، اتنا عظیم پھر نہ کوئی فیصلہ ہوا، اتنا عظیم پھر نہ کوئی فیصلہ ہوا۔ شعر سماعت فرمائے کہ خود منکر عزا کو ضرورت عزا کی تھی، خود منکر عزا کو ضرورت عزا کی تھی، منبر پہ جب علی کا جگر لب کشا ہوا، منبر پہ جب علی کا جگر لب کشا ہوا، اور زینب نے یوں مزاج ستمگر بدل دیا، زینب نے یوں مزاج ستمگر بدل دیا، قاتل کے گھر میں شاہ کا ماتم بپا ہوا، قاتل کے گھر میں شاہ کا ماتم بپا ہوا۔ اور روئے حسین دیکھ کے کہنے لگی رباب،
روئے حسین دیکھ کے کہنے لگی رباب، فرمائیے میرے علی اصغر کا کیا ہوا، فرمائیے میرے علی اصغر کا کیا ہوا۔ اور شعر آخری مقطع کا سماعت فرمائے کہ پابندیوں کی دھوپ بڑھی جس قدر وسیم، پابندیوں کی دھوپ بڑھی جس قدر وسیم، کچھ اور نخل ذکر شہادت ہرا ہوا، کچھ اور نخل ذکر شہادت ہرا ہوا۔ یہ تھے محترم وسیم کشتوی صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، 4 مصروں سے سرکار کا استقبال کرتا ہوں کہ 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس۔ 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس۔ گرمی پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، تھوڑی دیر اور ہتھیلی پہ جو رکھتے عباس۔ گرمی پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، تھوڑی دیر اور ہتھیلی پہ جو رکھتے عباس۔ میں ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حسن علی رضوی ابن سید جان محمد رضوی کی روح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی علی محمد. اسلام سماجی مذہب ہے، معاشرتی مذہب ہے، اور ایک چیز اس سے پہلے بھی اشارتاً عرض کیا گیا ہے کہ اسلام ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن خود غرض اور سیلفش مسلمان کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے یہاں دین میں، مذہب میں، شریعت میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے غربا کی مدد کا، ان کی خبرگیری کا، زکوٰۃ اور صدقے کے سلسلے میں بے شمار روایتیں آپ کے ہاں پیغمبر سے اور اہل البیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ یہاں تک روایات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا تو نماز اس کی قبول نہیں ہے۔ وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ان اللہ
امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ امام نے یہی فرمائی تھی، امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے اور نماز پڑھے تو لم تقبل صلاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں کرتا. تو آج میں اسی سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت کی شہادت کی تاریخ شوال میں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن شوال میں 2 تاریخیں ہیں. ایک تو ممکن ہے کہ یہی ہو شب نیمہ شوال یعنی 15 شوال، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 25 شوال. انشاءاللہ اسی ذیل میں آگے آئے گی بات کے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کیا ہیں غربا پروری پر، اور ان کا خود کا عمل کیا ہے اس سلسلے میں. صلوات بر محمد و آل. تو اب پہلے ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب اور ایک ہے زکوٰۃ مستحب. زکوٰۃ واجب آپ کو رسالے میں مل جائے گا، توضیح المسائل میں مل جائے گا کہ 9 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، جس میں جو ہے وہ آپ کے گیہوں ہے، جو ہے، چنا ہے، کشمش ہے، جانور ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. ہماری بات زکوٰۃ واجب سے نہیں ہے، اس کے مسائل موجود ہیں. دوسری قسم آتی ہے زکوٰۃ مستحب. زکوٰۃ مستحب جو ہے وہ ابھی بات آئے گی کہ امام سے پوچھا لوگوں نے کہ زکوٰۃ کتنے پر کتنی ہے، لیکن جو ہم خیرات کرتے ہیں یا صدقات بھی دیتے ہیں تو یہ صدقات بھی ان کا شمار زکوٰۃ ہی میں ہوتا ہے، مستحبی زکوٰۃ میں ہوتا ہے. لہٰذا جو ہے وہ صدقے سے مراد ممکن ہے کہیں زکوٰۃ مستحبی لفظ استعمال ہو جائے اور کہیں زکوٰۃ مستحبی کی جگہ صدقہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہو جائے. لہٰذا اس وقت جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان یہ ہے صدقہ، یا اس کو زکوٰۃ مستحبی کہہ لیجئے، اس لیے کہ روایات دونوں ناموں سے آئیں گے، کہیں صدقہ ہوگا کہیں زکوٰۃ ہوگی. صلوات بر محمد و آل. ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک طولانی جو ہے وہ بیان ہے جس کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، جس میں امام نے سب کے حقوق بیان کیے. اسی میں امام نے صدقات کے حقوق بھی بیان کیے، یعنی زکوٰۃ کے. چنانچہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الصَّدَقَةِ، صدقے کا حق کیا ہے، پھر میں وہ صدقہ وہی زکوٰۃ مستحبی. وَأَمَّا حَقُّ الصَّدَقَةِ، صدقے کا حق کیا ہے، فَتَعْلَمْ أَنَّهَا ذُخْرُكَ عِنْدَ رَبِّكَ، یاد رکھو کہ یہ صدقہ یہ تمہارا ڈپازٹ ہے اللہ کے پاس. ذخر کا ذخیرہ ہے، تمہارا ڈپازٹ ہے اللہ کے پاس. وَوَدِيعَتُكَ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْأَشْهَادِ، آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے یا کسی کو کچھ قرضہ ورزہ دیجئے تو اس میں گواہ بہت ضروری ہے کہ کل کو اگر آدمی مکر گیا کہ صاحب آپ نے ہمارے پاس نہیں رکھوائی تھی تو آپ کیا کر لیں گے، لہٰذا وہاں گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. امام فرماتے ہیں لیکن صدقہ ایسی امانت ہے تمہاری خدا کے پاس کہ لا تحتاج الی الاشہاد، جہاں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. چنانچہ امام فرماتے ہیں جب تم کو اس بات کا یہ احساس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ صدقہ ہمارا ڈپازٹ ہے، ہماری امانت ہے خدا کے پاس اور اس کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو فرماتے فَإِذَا عَلَمْتَ ذَلِكَ، جب تم کو اس بات کا احساس ہو جائے، علم ہو جائے کہ صدقہ اللہ کے پاس تمہارا ذخیرہ اور امانت ہے اور وہاں کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ بات تمہاری نالج میں آ گئی تو كُنْتَ بِمَا اسْتَعْدَوْتَهُ سِرًّا أَوْثَقُ بِمَا اسْتَوْدَعْتَهُ عَلَانِيًّا. اب یہ صدقہ اور یہ خیرات اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ آئے بھائی سنو یار یہ جاؤ اپنا علل اعلان آپ نے کسی کے 500 روپے کی مدد کر دی، 1000 کی مدد کر دی. ایک یہ ہے کہ خاموشی سے اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے کسی کو کہا ہے.
امام فرماتے ہیں کہ جب تم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صدقہ امانت ہے اللہ کے پاس اور وہاں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو تم کو خود ہی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ علل اعلان صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ جو ہے وہ چھپا کے دے. صلوات بر محمد و آل. تو فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ بِمَا اسْتَعْدَوْتَهُ سِرًّا. جب تم کو یہ بات پتہ چل گئی تو جو تم نے خاموشی سے خیرات کیا ہے اس پر زیادہ تم کو بھروسہ ہوگا بنسبت اس خیرات کے جو تم نے علال اعلان کیا ہے. اب آئیے اسی سلسلے میں کچھ صدقے اور زکوٰۃ پر روایتیں بیان کرتا ہوں آپ کو. اور پھر آدمی دو طرح کے ہوں گے نا، ایک یہ کہ جو خرچ کرتا ہے، دوسرا خرچ نہیں کرتا ہے. تو جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل. دیکھیں یہ زکوٰۃ جو ہے، روایت کہتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اور یہ بہت مشہور روایت ہمارے یہاں ہے. بنی الاسلام علی خمس، فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصلاۃ والزکوٰۃ، پہلی چیز تو نماز ہے، نماز سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں. علی الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز پر 2، زکوٰۃ، والحج تیسرے، والصوم چوتھے، روزہ پانچویں، والولایہ، اور 5ویں چیز کیا ہے، ولایت اہل بیت. البتہ بعض روایتوں میں یہاں ایک لفظ کا اضافہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ تاکید ولایت اہل بیت کی گئی ہے کسی اور چیز کی نہیں کی گئی ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، موضوع ہمارا ہے زکوٰۃ. امام نے کیا فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جڑ اور بنیاد کیا ہے، 5 چیزیں ہیں، جس میں دوسرے نمبر پر نماز کے فوراً بعد امام نے کیا فرمایا، علی الصلاۃ والزکوٰۃ، زکوٰۃ. چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے نا، ابھی تو عید کی نماز گزری ہے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، قد افلح، دیکھیے یاد ہے آپ کو، من قد افلح من تزکا، فلاح اسے ہے، نجات اسے ہے جس نے زکوٰۃ دی. وذکر اسم ربہ فصلی، یا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، وہ تو سبح اسم ربک الاعلی کی تھی، قد افلح من تزکا، نجات اس کو ملی جس نے، کامیاب وہ ہوا جو زکوٰۃ دیتا ہے. یا والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں. وہ تو تھا قد افلح من تزکا کہ کامیاب وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. یہ آیت وہ ہے کہ جو نہیں کرتے ان کا حشر کیا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر بتا دوں سورہ توبہ آیت نمبر 24. پیغمبر وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خیرات نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. تو دونوں چیزیں ہیں. ایک طرف قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہوا جو زکوٰۃ نکالتا ہے، دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آدمی نے خیرات نہیں کی، لوگوں کی مدد نہیں کی، تو آپ ان کو زبردست عذاب کی خبر دے دیجئے. صلوات بر محمد و آل. چنانچہ امام وہ اس دن جو میں نے روایت سنائی تھی وہ 8ویں امام سے تھی، اسی مفہوم کی 5ویں امام بھی فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قرن الزکاۃ بالصلاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کے بیان کیا ہے. فمن اقام الصلاۃ، پس اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے، جماعت میں تو شریک ہوتے ہیں، ولم یؤت الزکاۃ، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، لم یقم الصلاۃ، گویا اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے. چنانچہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا من منع قیراطا من الزکاۃ، اگر کوئی ایک ادھیلا بھی، جس کو اپنی زبان میں کہہ لیجئے، ایک قیراط بھی زکوٰۃ کا اگر روک لیتا ہے، ادا نہیں کرتا،
فلیس بمؤمن ولا مسلم، نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ صاحب جو ہے زکوٰۃ واجب ہی کہاں ہمارے آپ کے اوپر ہے، نہ اتنا گیہوں پیدا ہو رہا ہے نہ اتنا چنا پیدا ہو رہا ہے، نہ اتنا واجب اپنی جگہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع تو نہیں کیا نا غریب کی مدد مت کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی شہادت کی تاریخ ہے 15 شوال شب شہادت امام صادق علیہ السلام کی ہے، امام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ما من عبد یمنع درہما فی حقہ الا انفق اثنین فی غیر حقہ۔ عجیب ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک درہم زکوٰۃ کا نہیں دیتا، ایک درہم صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا، سزا کیا ہے؟ غلط جگہ پر 2 درہم خرچ کرنا پڑے گا۔ عجیب ہے، یہ امام فرماتے کہ من منع ما من عبد یمنع درہما فی حقہ، اگر صحیح جگہ پر آدمی 1 درہم نہیں خرچ کرتا الا انفق اثنین فی غیر حقہ، تو غلط جگہ کے اوپر اس کو 2 درہم خرچ کرنا پڑے گا۔ یا ایک روایت اس ذیل میں عرض کی گئی تھی جہاں صلہ رحم کی بات ہوئی تھی، وہاں امام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر انسان اپنوں پر خرچ نہیں کرے گا تو جعلت الاموال فی اید الاشرار، تو اس کا مال غنڈوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وما رجل یمنع حقا من مالہ، اگر کوئی شخص اپنے مال سے غربا کا حق ادا نہیں کرتا، مسکینوں کے الا طوق اللہ عز وجل بہ حیۃ من نار یوم القیامہ، تو کل کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گلے میں لپیٹ دے گا سانپ کو۔ جو غربا کی مدد نہیں کرتے، حق نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ ان کے گلے میں سانپ لٹکا دے گا جو اس کو مستقل اذیت کرتا رہے گا۔ ایک یہ ہوا، یہ تو آخرت کا، دنیا میں اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہے؟ زکوٰۃ اگر دینا لوگ بند کر دیں، غربا کی طرف توجہ کرنا بند کر دیں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ زمین اپنی برکتوں کو روک لے گی۔ آپ کھیتی کریں گے اس طرح سے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں اذا منعت الزکوٰۃ منعت الارض برکاتها، اگر زکوٰۃ روک دی جائے تو زمین اپنی برکتوں کو روک لے گی۔ ایک بھول نہ جاؤں، آگے یہیں سنتے چلیے، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہے؟ کوئی کھیتی کرنے والا آدمی کسان تھا، نام ظاہراً اس کا کاظم تھا۔ ایک دن جو ہے وہ اب ان کی جو بستی تھی وہیں قریب میں کسی امام زادے کے قبر وبر تھی، روزہ تھا کیا تھا، وہاں چلے گئے۔ جاہل آدمی بیچارہ، گاؤں کا آدمی، کچھ آتا واتا تو تھا نہیں، اچانک بے ہوش ہو گیا، اچانک بے ہوش ہو گیا۔ خیر لوگ گھر والے اٹھا پٹھا گھر لے گئے، ہوش ووش آیا۔ کہتے ہیں اب جو ہوش آیا تو اس کو پورا قرآن یاد تھا، جو الف بے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کے فوائد سنا رہا ہوں۔ اچانک کیا ہوا، وہ حافظ قرآن ہو گئے، بڑی خبریں وبریں چھپی، علماء نے امتحان لیا، کسی نے جو ہے وہ تفسیر کی کتاب پکڑا دی، کہا اس میں بتاؤ جو ہے کون سی قرآن کہاں ہے اس میں، تو معلوم ہے 2 آیتیں لکھی ہیں پورے صفحے پر اور پھر تفسیر ہے۔ تو وہ جاہل آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا، اس نے انگلی رکھ دیا آیت پر، کہ یہ ہے آیت۔ کہ تم کو کہ سب تو عربی میں ہے نا پوری کتاب، کا قرآن الگ سے چمکتا ہے۔ عجیب ہے واقعہ۔ لوگوں نے پوچھا تم کو ایسا کیسے، یہ کیوں ہوا؟ امتحان لیا گیا، یہاں سے پلٹ کے وہاں سے پلٹ کے، پورا قرآن اس کو یاد ہے۔ کہ قاسم تم کو یہ اللہ نے شرف کیوں دیا؟ کہ صاحب پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں، میں نے آج تک ادھر میری کھیتی ہوئی، ادھر گیہوں دایا گیا، میں گھر نہیں لاتا۔ پہلا کام میرا ہوتا ہے گیہوں پیدا ہونے کے بعد کہ پہلے مستحقین تک ان کی زکوٰۃ پہنچاتا ہوں، تب اپنا مال اپنے گھر لاتا ہوں۔ یہ شرف ملا ہے زکوٰۃ کے صدقے میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، تو اذا منعت الزکوٰۃ، پیغمبر فرماتے ہیں اذا منعت الزکوٰۃ، اگر زکوٰۃ روک لی جائے گی، لوگ صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیں گے، منعت الارض برکاتها، زمین اپنی برکت کو
روک لے گی. یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، اللہ نے فرض کیا ہے فقراء کے لیے اغنیاء کے مال میں. یہ بات میں پھر سے دوہرا دوں رک کر کے کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کا کرم ہے اس میں بے شک، لیکن صرف ہمارے لیے نہیں دیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مال میں حق ہے. وہ زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو، پھر بھی آپ کے پاس جو ہے حق ہے. قرآن نے کیا کہا؟ دو لوگوں کے حق ہے. کس کا؟ کس کا؟ للسائل والمحروم. نمبر 1 مانگنے والے کا حق ہے، نمبر 2 محروم کا حق ہے. یہ دو الگ الگ کیوں کہا؟ دیکھیے فقراء کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو واقعی فقیر ہے، وہاں کے دروازہ کھٹکھٹا، بھیا میری کچھ مدد کر دیجیے، سائل ہے، آپ اس کو واپس نہیں کر. کچھ لوگ جو ہیں ایسے اللہ والے مومن متقی پرہیزگار ہیں کہ فاقہ کر لیں گے، زبان نہیں کھولیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. قرآن نے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو تلاش کرو، تمہارے کنبے میں، خاندان میں، رشتہ داری میں، اعزاء میں، مومنین میں کون ضرورت مند ہے، وہ مانگنے نہیں جائے گا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تلاش کر کے اس کے پاس پہنچو. چنانچہ وہ روایت جو اس دن نقل کی تھی، ارشاد ہوا ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ بندے ہیں یخصہم بالنعم، جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. کیوں مخصوص کرتا ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے اس کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اب فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ذات سے دوسرے غربا کو فائدہ پہنچا تب تو تمہاری وہ دولت، تمہاری وہ نعمت، تمہارا وہ مال رہے گا. اگر تم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ تم سے لے کر کے دوسرے کے حوالے کر دے گا. چنانچہ یہاں بھی اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، جتنا ایک بس میں ہے، جتنا ہو سکے اغنیاء کے مال میں اللہ نے فقراء کا حق رکھا ہے. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ، اور اگر خدا کو یہ پتا ہوتا کہ اس سے زیادہ کہ ان کے بس میں نہیں ہے تو اللہ اور اضافہ کر کہتا کہ اور غربا کی مدد کرو. وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ، اور اگر پبلک لوگ، دنیا والے غربا کے حقوق ادا کرتے رہتے لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ، تو یہ ہمیشہ چین و سکون کی زندگی گزارتے. یعنی غربا کی مدد، فقراء کی مدد، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کی زندگی میں خیر آتا ہے، انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ 1 درہم اگر غریب پہ خرچ نہیں کرو گے، 2 درہم غلط جگہ تم کو خرچ کرنا پڑے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اس زکوٰۃ سے جو ثواب ہے اپنی جگہ، دنیا میں کیا فوائد ہیں؟ نمبر 1، آپ کیسے آدمی گاڑی کا بیمہ کرواتا ہے نا، کاہے کے لیے بیمہ کرواتا ہے کہ کہیں ٹھک گئی، کہیں لڑ گئی تو ہمارا پیسہ. کہتے ہیں ویسے ہی تمہارا جو مال ہے، تمہاری دولت ہے نا، اللہ کے ہاں بیمہ ہوتا ہے، اس کا بیمہ ہوتا ہے. کیا کرنا ہوگا؟ تو غربا کی مدد کرو، زکوٰۃ دو. بھائی یہاں بھی دنیا میں آپ بیمہ کرواتے ہیں نا تو 1000-2000 اس کی قسط دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں؟ خود تم کو اپنے مال کو بیمہ کروانا ہے، زکوٰۃ نکالو، غربا کی مدد کرو. چنانچہ فرماتے ہیں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زکوٰۃ ہمارے مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک جگہ اور چھٹے امام فرماتے ہیں وَحَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يَمْنَعَ رَحْمَةً مِّمَّنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ. اللہ کے لیے مناسب ہے، اللہ کے لیے صحیح ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے اپنی رحمت کو روک لے جو غربا کی مدد نہیں کرتے، جو حق خدا ادا نہیں کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ
وہ قسم کھائی امام نے، فرماتے ہیں والذی خلق الخلق، قسم اس اللہ کی جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، وبسط الرزق، قسم اللہ کی جس نے جو ہے وہ رزق کو فراوانی عطا کی، انہ من ضاع مال فی بر او بحر الا بترک الزکات، چاہے خشکی میں ہو چاہے دریا میں ہو، کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے غربا کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ یہ غربا کی مدد، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات انسان کو قدرت کی طرف سے امراض کا علاج بھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں پیغمبر داؤ مرضاکم، اپنے مریضوں کا علاج کرو بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے، وحسنوا اموالکم بالزکاۃ، اور اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ نکال کر کے۔ ایک جگہ اور مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم ان الزکاۃ جعلت مع الصلاۃ قربانا لأہل الاسلام، کہ قرآن میں جہاں دیکھو زکوٰۃ کی بات آتی وہاں کہاں ہے؟ نماز کے ساتھ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا، ابھی جو روایت نقل کی ویسے ہی مولا فرماتے ثم ان الزکاۃ جعل مع الصلاۃ، کہ زکوٰۃ کو رکھا گیا کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ کیوں؟ قربانا لأہل الاسلام، مسلمانوں کے قربت کے لیے کہ اللہ سے قریب ہوں، اس بہانے سے یہ فمن اعطاها طیب النفس بها، اگر کوئی ادا کرتا ہے خوشی خوشی، ایک تو ہے ارے یار 500 روپیہ چلا گیا آج، وہ بات خوشی خوشی اگر کوئی ادا کرتا ہے فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجازة ووقاية، تو یہ اس کا زکوٰۃ نکالنا خوشی خوشی، یہ اس کے اپنے عمل کا کفارہ ہے اور جہنم کی آگ سے سپر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کہاں ہے؟ فرماتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، سورہ مبارکہ مومنون میں، کہ کچھ لوگ ہوں گے جس وقت ان کی روح نکل رہی ہوگی وہ فریاد کریں گے پالنے والے ہم کو پلٹا دے، یا اللہ ہم کو دنیا میں واپس کر دے، دنیا میں جا کے اب ٹھیک کام کریں گے۔ امام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کس بات کا افسوس ہوگا؟ جو کہیں گے پالنے والے ہم کو پلٹا دے اب کی ہم صحیح کام کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ من منع الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، غربا کی مدد نہیں کرتا، سأل الرجعۃ عند الموت، تو موت کے وقت وہ واپسی کی دعا کرے گا۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، امام فرماتے ہیں اسی طرف قرآن کا اشارہ ہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پالنے والے مجھے پلٹا دے، جو چھوٹ گیا ہے اس کو جا کے ٹھیک کر لوں۔ کیا چھوٹ گیا؟ وہی اپنے میں مست غربا کی خبر گیری نہیں کی، اب مرتے وقت ان کو خواہش ہو رہی پالنے والے واپس کر دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک داستان نقل کروں، 15 شوال یا 25 شوال امام کی۔ یہ لوگ جو ہے دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے نا لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ آپ روایت کہتی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کوئی شخص کوئی گٹھری لیے جا رہا ہے اور اتفاقاً اس سے وہ گٹھری کھل گئی، اس میں جو تھا وہ گر گیا۔ تو اب وہ رات کو اس کو اس دعا اللہم ردہ الی، اللہم رد، پالنے والے پلٹا دے پلٹا دے، وہ اپنا جس کو کہتے ہیں تلاش کر رہے ہیں اندھیری رات۔ میں نے کہا یہ کون ہے اس رات میں یار گٹھری لے کے جا رہا ہے، جاؤ چلو بیچاروں کی مدد کرے۔ قریب پہنچا تو دیکھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر، امام صادق علیہ السلام۔ کیا ہے؟ معلوم ہوا روٹیاں ہیں۔ میں نے ان روٹیوں کو اکٹھا کرنے میں امام کی مدد کی۔ جب روٹیاں اکٹھا ہو گئی، گٹھر باندھ کے تیار ہو گیا، یہ سننے کے لائق ہے۔ میں نے دستے ادب جوڑا، میں نے کہا جی آقا فرمائیے کہاں لے چلنا ہے؟ امام نے کہا جی نہیں، قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھ کو ہے،
اس کے بعد راوی کہتا ہے امام نے وہ روٹیوں کا گٹھر خود اٹھایا، اپنے کاندھے پہ رکھا اور لے کے آئے اس چھپر میں جہاں غربا فقراء سو رہے تھے، اور ان کا تکیہ اٹھا کر کے ایسے آہستہ سے روٹیاں رکھی ہیں نا کہ کسی کی آنکھ نہ کھلنے پائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ جب اس نے کہا مولا کہاں پہنچانا ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھ کو ہے۔ تو جب امام اس طرح سے خود غربا کی مدد کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اب یہاں تک ہم آپ کو لے آئے، جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے ان کا بھی یہاں اب ایک سوال ہوگا کہ آخر اللہ نے نوازا ہے، کون سی چیز ہے جو ہم کو روکتی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے؟ صلوات روکتی کیا چیز ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، صفتیں ہیں انسان کے اندر۔ ایک کا نام ہے بخل، کنجوسی، ایک کا نام ہے سخاوت، ابھی سب کی باتیں آ جائیں گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایثار۔ سخاوت اور ایثار میں فرق کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، سخاوت ہے۔ ایثار کیا ہے؟ کہ اس چیز کی ہم کو خود ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسے مومنین ہیں کہ خود کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا آپ لیجئے، قرآن میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہیں۔ تو اب اللہ نے جو توفیق دی اس کے بعد عرض کرتا ہوں، اب آئیے، اب کنجوس کسے کہتے ہیں؟ سب کی بات آ جائے گی دھیرے دھیرے۔ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں البخیل من بخل بما افترض اللہ علیہ۔ نمبر 1، واقعاً کنجوس کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو واجب ادا نہیں کرتا اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ لو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بے نمازی بھی کنجوس ہے۔ یعنی جو ہم پر واجب ہے، اگر انسان واجب کو ادا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ یا ایک جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما فرض اللہ علی هذه الامہ شیئا اشد علیہم من الزکاۃ، جتنے واجبات ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ہیں، سب سے زیادہ سخت واجب کیا ہے انسان کے لیے؟ زکوٰۃ ہے۔ وَفِيهَا تَهْلِكُ عَامَّهُمْ، اور امام فرماتے ہیں اکثریت پبلک جو ہلاک ہوئی ہے وہ اسی زکوٰۃ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ جبکہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس کے باوجود آدمی کیوں خرچ نہیں کرتا؟ مین سبب کیا ہے؟ کنجوسی، بخل۔ لہذا چنانچہ ایک جگہ روایت میں ہے کہ صلوات بر محمد و آل محمد، البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ۔ کنجوس اللہ سے دور، اس پہ بات ابھی اور آئے گی، انسانوں سے دور، جنت سے دور۔ تو قریب بھی ہے کسی چیز سے کہ سب سے دور ہی ہے؟ فرمایا ہاں وقریب من النار، جہنم سے قریب ہے نا۔ تو یہ ابھی اور روایتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ میں اسی زکوٰۃ کو ایک اور حدیث ہے، اس چیپٹر کو کلوز کر دو پھر آگے چلتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زکوٰۃ کے بھی لیے امام کہتے ہیں کہ جو ہے وہ زکوٰۃ 2 ہے، ایک تو واجب اور مستحب سنایا میں نے، یہاں امام فرماتے ہیں زکوٰۃ 2 ہے، ایک ظاہری زکوٰۃ ہے اور ایک باطنی زکوٰۃ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا امام سے کم تجب الزکوٰۃ فی من المال، مولا یہ بتائیے کہ زکوٰۃ مال میں کتنی واجب ہے؟
فقال له الزکات الظاہر ام الباطنہ، کون سی زکات کو پوچھ رہے ہو تم، ظاہری کے باطنی؟ فقال اریدہما جمیعا، اس کو چانس مل گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ زکات بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب امام نے کہا کون سی بھیا، ظاہری کی باطنی، کہنے لگا مولا دونوں۔ حضرت نے فرمایا اما الظاہر، ظاہری زکات یہ ہے، ففی کل 1025، ہر 1000 پر 25، یہ مستحب ہے آدمی کو کہ زکات نکالے۔ اگر اس کے پاس 1000 روپے ہیں تو 25 روپے یعنی 2.5%، 2.5% مستحب ہے جنرل آدمی کو۔ وہ جو میں نے 9 چیزوں پر زکات واجب ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بقیہ آمدنی پر 1000 میں 25 روپے یعنی 2.5%، 100 میں 2.5 روپے آپ کے اوپر زکات مستحب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خلق زکات کے اوپر جو ہے وہ سوچتا ہوں ایک آدھ مجلس اور قاعدے سے ہو جائے انشاءاللہ، آج کو اس کو برداشت کر لیجیے۔ تو کم تجب الزکات، مولا بتائیے کتنے پر زکات واجب ہے؟ فقال له الزکات الظاہر ام الباطن، زکات ظاہری پوچھ رہے ہو یا باطنی پوچھ رہے ہو؟ فقال اریدہما جمیعا، دونوں بتائیے مولا۔ فقال اما الظاہر، ظاہری زکات یعنی مال کی، پیسے کی زکات، ففی کل 1025، ہر 1000 پر 25، 1000 روپے ہے تو کتنا ہوا؟ 25 روپے۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَ، میں نے کہا نا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے بخل، ایک کا نام ہے سخاوت، ایک کا نام ہے ایثار، وہ ہے زکات باطنی۔ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبَاطِنَ، زکات باطنی کیا ہے؟ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَىٰ أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَعْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ، خبردار تمہارا بھائی، تمہارا دوست، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے اور تم کو بھی ضرورت ہے اور اس دوست کو بھی ضرورت ہے لیکن اس کی ضرورت تم سے زیادہ ہے، تو اپنے اوپر اپنے دوست کو مقدم کر دو، یہ ہے باطنی زکات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہی تو قرآن میں بھی آیا، اہل بیت کی جو مدح کی گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں۔ یہ اسی ذیل میں ہے کہ جب افطار کا وقت ہے، سب کے سامنے ایک ایک روٹی ہے، ایک دن غریب آتا ہے، ایک دن یتیم آتا ہے، فقیر آتا ہے، ایک دن یتیم آتا ہے، ایک دن اسیر آتا ہے، اور تینوں دن یہ اپنے سامنے سے روٹی فقیر کو دے دیتے ہیں، ان کو خود ضرورت ہے لیکن یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایثار، جو اہل بیت کے علاوہ شاید ہی کسی کے بس میں ہو، لیکن ہیں بہت سے علماء اس طرح کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں، پیغمبر سے ہے روایت کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوقات دنیا کی جتنی ہے، الخلق کلہم، بات انسان کی نہیں ہے، عجیب، الخلق کلہم، ساری مخلوقات، تو ساری مخلوقات کا کیا مطلب ہوا کلیم بھائی؟ خالی انسان تو نہیں ہوئے نا، جانور بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، سب آ جائیں گے نا۔ امام فرماتے ہیں کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوقات اللہ کی عیال کی طرح ہے۔ آپ کے آل اولاد کو اگر کوئی خدمت کرتا آپ کتنا خوش ہوں گے؟ وہی حال ہے کہ جب ساری مخلوقات، اسی لیے حتیٰ کہ جانور تک کے ساتھ بھی اگر آدمی نیکی کرتا ہے اللہ اس کا بھی عوض عطا کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوقات اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ فأحبہم الی اللہ عز وجل انفعہم لعیالہ، تو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جو اللہ کی عیال کا زیادہ خدمت گزار ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب، تو وہ روایت کیا، اب آئیے تو آدمی یہ زکوٰۃ سے کیوں رکتا ہے، صدقات سے کیوں رکتا ہے، غربا کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ جواب، ایک صفت اس کے اندر ہے، کون سی؟ بخل، کنجوسی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پیغمبر البخل شجرۃ، البخل شجرۃ، کنجوسی ایک ایسا پیڑ ہے، شجر ہے۔ درخت میں کیا نکلتا ہے وسیم بھائی؟ شاخیں نکلیں گی، پتیاں نکلیں گی، ہے نا، پھلدار ہے تو پھل نکلے گا، پھول نکلے گا۔ فرماتے ہیں کہ کنجوسی بھی ایک درخت ہے،
کنجوسی کے درخت سے کیا نکلتا ہے؟ کتنبت فی النار، اگتا کہاں ہے؟ پہلے یہاں امام نے فرمایا کہ کنجوسی کا پیڑ اگتا کہاں ہے، اس لیے کہ ہر زمین میں ہر پیڑ نہیں اگتا ہے نا. آپ چاہیے کہ جو ہے کشمیر جیسا سیب آپ کے یہاں پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتا. یا کشمیر والے چاہیں کہ آپ کے جیسا آم ان کے یہاں پیدا ہو جائے. تو ہر چیز کا پیڑ ہے، اگتا کہاں ہے؟ اس کی زمین کہاں ہے؟ کہ جہنم میں. صلوات بر محمد وآل. فرماتے ہیں البخل شجرۃ، درخت ایسا ہے کنجوسی کا، تنبت فی النار، جو اگتا کہاں ہے؟ جہنم میں. ولا یلج النار الا بخیل، اور جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کون سے ہوں گے؟ کنجوس لوگ ہوں گے. خلق البخل من مقتہ، اللہ نے بخل کو جو خلق کیا ہے اپنے مقت و غضب کی بنیاد پر. ان البخل من الکفر والکفر فی النار، بخل انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اور کفر انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. ایک واقعہ قرآن میں بھی ہے، اس سلسلے میں ایک روایت سناتا ہوں. تو یہ ہو گیا کنجوس نا، اس کے مقابلے میں سخی. سخی نام سنا ہوگا آپ نے، سامری ایک ہے، نہیں ہے تو میں سمجھا. سامری کون ہے؟ جناب موسیٰ اور ہارون دو لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پر، 1 مہینے کے لیے بلایا تھا. پھر 10 دن اللہ نے کہا اور رک جاؤ، 40 دن رک گئے. 40 دن کی غیبت ہو گئی جناب موسیٰ کو. تو جب جانے لگے تو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا کس کو؟ اپنے بھائی جناب. اچھا ایک بات بتائیں، قرآن میں ہر چیز ملے گی، ڈھونڈنے والا چاہیے. سمجھے آپ؟ ڈھونڈنے والا چاہیے. یہ موسیٰ کسی کو بنا کے جا سکتے تھے نا، ہارون ہی کو کیوں بنا کے گئے؟ گویا یہ سیرت بن جائے کہ جب نبی اس دنیا سے جائے گا تو بھائی اس کی جگہ لے گا. موسیٰ کی جگہ ہارون، رسول اللہ کی جگہ علی ابن ابی طالب. صلوات بر محمد. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. ادھر سامری نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے میں کہیں سے پا گیا تھا، کسی پیغمبر کے قدم کی خاک واقعہ تھی، اس میں ڈالا اور پھونکا پھاکا، وہ بچڑا بولنے لگا. اب جب بچڑا بولنے لگا تو اس نے پبلک، یہی اللہ میاں ہے، اسی میں ہے خدا، آؤ جھکو سب لوگ. پبلک کو سامنے جو ساکشاتکار جب مل گیا تو اس بچڑے کی سب پوجا کرنے لگے. 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا تو پورا معاملہ ہی پلٹ گیا ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب بات آگے تو رک کے یہ بھی کہتا چلو. موسیٰ کتنے دن کے لیے غیبت میں گئے تھے؟ 40 دن کے لیے. 40 دن میں قوم جو ہے بچڑا پوجنے لگی. ہمارے امام کتنے دن سے غیبت میں آئے؟ معلوم ہوا 1200 سے زیادہ برس ہو چکا ہے، لیکن آج بھی کوئی شیعہ جو ہے بچڑا پوجنے والا نہیں ملے گا. کہ ان کو بچا کے کس نے غیبت میں رکھا ہے؟ کہ انہی مراجع نے اور علماء نے ہم کو بچا کے رکھا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب جب حضرت موسیٰ پلٹ کے آئے تو دیکھا پوری قوم کیا ہے؟ گوشالہ. تو بڑا غصہ آیا. اپنے بھائی کا جناب ہارون کی داڑھی پکڑ لی بھائی انہوں نے غصے میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میرے اوپر غصہ مت کیجئے، میری داڑھی اوڑی مت پکڑیے. یہ قوم مجھ کو جو ہے یہ حالت ہو گئی تھی کہ مجھ کو مار ڈالتے سب. خیر پتہ لگاتے پتہ چلا کہ صاحب یہ ساری حرکت کس کی ہے؟ سامری کی. جناب موسیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، ہاں اس کو مار دیں گے. اتنی دن کی محنت اس نے برباد کر دیا. تو موسیٰ نے جو ہے وہ طے کر لیا، حضرت موسیٰ نے، کہ سامری کو. تب تک جبریل آ گئے. یا موسیٰ، اللہ کہتا ہے کہ سامری کو مت ماریے. پوری قوم کو گمراہ کر دیا اس نے. اور اللہ کہہ رہا کیوں؟ وہ وجہ یہاں ہے، اس سے اندازہ کرے آدمی. او اللہ عز و جل. دیکھیے چونکہ بڑی سخت روایت ہے اس لیے حوالہ سنا دوں. کئی کتابوں میں ہے
کافی جلد 4 صفحہ 41 حدیث نمبر 13، وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 526 حدیث نمبر 27826، وہاں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ پر وحی نازل کی، لا تقتل السامری، سامری کو مت مارو۔ ارے صاحب پوری قوم برباد کر دیا، نہ مارے، کیوں؟ آواز قدرت ہے، فَإِنَّهُ سَخِيٌّ، ساری اس کے اندر بدماشیاں ہیں، لیکن ایک خوبی تھی اس کے اندر کہ وہ سخی تھا۔ تو سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ اتنے بڑے مجرم، وہ تو سزا جو جہنم میں ملنا ہے سامری کو ملے گی، لیکن یہاں اللہ نے سخاوت کی بنیاد پر اس کا قتل رکوا دیا حضرت موسیٰ سے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک روایت میں آپ کو غضب کی سناتا ہوں، بہت عجیب ہے۔ کنجوسی کے بارے میں سن لیا آپ نے، اللہ سے دور، رسول اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب۔ اب آئیے پہلے میں ایک مثال دے دوں، تب یہ حدیث آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک چچا میاں ہیں، ریٹائر ہو گئے، اچھی خاصی 40-50 ہزار روپے پینشن ملتی ہے، 3-4 لڑکے جو اللہ نے دیے وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، کوئی 1 لاکھ روپے سیلری پا رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ پا رہا ہے، کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے، لاکھوں کا ٹرن اوور ہے۔ یعنی چچا کو کہیں خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ چاہیں تو لڑکے جتنی پینشن ملتی ان کا لڑکے اور بھی دے دیں، خرچہ کچھ نہیں ہے، میاں بیوی اکیلے ہیں، مگر بڑے مومن آدمی ہیں۔ اذان صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں مسجد میں، نماز شب پڑھتے ہیں، دعا یہ وہ، سورج نکلنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی ظہرین میں ہوتا ہے، آ جاتے ہیں اول زوال میں، ظہر کی نافلہ اور عصر کی نافلہ اور یہ دعا وہ دعا، روزانہ 2 پارہ قرآن، پھر مغرب میں آ گئے، پھر یعنی کل ملا کے 4-5 گھنٹہ آدمی عبادت کرتا ہے دن میں۔ کتنا بڑا مومن آدمی ہے۔ اب صاحب اتفاق سے آ گیا غدیر کا دن، محفل ہونے والی ہے، 2-4 لڑکے نکلے، کہنے لگے بھیا چندے کے لیے چلو، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، چچا کے پاس ہی پہنچ گئے جن کا قصہ سنا، بڑے مومن آدمی۔ چچا غدیر کی محفل ہے، کہا بالکل بالکل بیٹا ماشاءاللہ، کہ چندہ دیجئے، ہاں کیوں نہیں دوں گا۔ وہ گئے صاحب، آدھے گھنٹے کے بعد لوٹے، کڑی کڑی نوٹ 10-10 روپے کی 5 لے آئے۔ کتنا؟ 50 روپیہ، 50,000 پینشن پا رہے ہیں، خرچہ کچھ نہیں ہے۔ کہنے رہے چچا اتنی بڑی محفل ہے 50، ارے بیٹا دیکھو بہو میں کون ہوں، دیکھا دیکھ رہے ہو، بیکار آدمی ریٹائر ہو گیا ہو، پینشن پر گزارا ہو رہا ہے۔ اسی کے برخلاف انہی چچا کا پوتا بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، نئی نئی جاب ملی تھی، اب فریشر کو کتنی تنخواہ ملے گی؟ 15,000 25,000۔ پہلی تنخواہ جو ہے وہ ملی ہی تھی آج، کہ تب تک یہاں سے لڑکوں نے فون کر دیا، کہے یار سنو، وہ اب تو ماشاءاللہ تم بھی جاب میں آ گئے ہو، غدیر کی محفل کرنا، کچھ بھیجو گے؟ اس نے کہا رے بھائی بہت بہت شکریہ تمہارا یار، ایسے موقع تم نے فون کر دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی سیلری اکاؤنٹ میں آئی، میں سوچ ہی رہا تھا کہاں کروں کیا کروں، تو ٹھیک ہے سمجھ لوں گا یار کہ 1 مہینہ لیٹ نوکری ملی ہے، پہلی تنخواہ مولا کے نام پر۔ اب اس نے صاحب 2-4-5 ہزار 10,000 جو اس کا اپنا خرچہ تھا رکھ کے پوری تنخواہ بھیج دی۔ دادا کی یہ پوزیشن، انہی کا پوتا یہ، خدا کے نزدیک محبوب کون ہے؟ صلوات در محمد و آل۔ اچھا اب وہ جو ہے لڑکا 25 سال کا ہے، مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن 25 سال کا کنوارا لڑکا ہے، موٹر سائیکل سے آفس جاتا ہے آتا ہے، میٹرو سے جاتا آتا ہے، تو ادھر ادھر نگاہ تو اٹھ ہی جائے گی، نہیں اٹھے گی؟ اٹھ جائے گی۔ اس کے باوجود چونکہ سخی ہے، اب پیغمبر کی حدیث آپ سنیے اچھی سی صلوات کے بعد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شاب سخی مرحق فی الذنوب، ایسا جوان جو گناہگار تو ہے مگر سخی ہے، احب الی اللہ من شیخ عابد بخیل، ایسا جوان
خدا کو زیادہ محبوب ہے اس بوڑھے عابد سے جو کنجوس ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اب یہ جو ہماری بات چل رہی تھی نا صدقے پر، خیرات پر، زکوٰۃ پر، اس کی دو صورتیں ہیں. شروع میں عرض کیا تھا چھپا کے دینا بہتر ہے یا دکھا کے دینا بہتر ہے، ظاہری اور خاموشی سے. کہ دیکھیے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہیں مثلا ایسی صورت ہے کہ اگر آپ دکھا کر کے دیں گے تو آپ کے دینے سے 10 لوگوں کے اندر اور جذبہ پیدا ہوگا، وہ بھی کریں گے. کہا تو دکھا کے دو، نیت تمہاری ہے، نام و نمود کا جذبہ مت رکھو، اللہ کے کرو، نیت وہ. لیکن اگر اس طرح کوئی چیز نہیں ہے تو چھپا کے دینا کہیں افضل ہے ظاہری صدقے کے مقابلے میں. صلوات بر محمد و آل محمد. تمام. لہذا فرماتے ہیں الصدقۃ واللہ فی السر، چھپا کر کے صدقہ دینا، خیرات کرنا، افضل من الصدقۃ فی العلانیہ، علی الاعلان اور شور مچا کر کے صدقہ دینے سے بہتر ہے. اور ایک چیز اور، چاہے وہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہوں، چاہے صدقہ آپ دے رہے ہوں، جو بھی آپ مدد کر رہے ہیں، سامنے والے کی عزت اور آبرو کا خیال موسٹ امپورٹنٹ. آپ کسی کی مدد کسی کو ذلیل کر کے نہیں کر سکتے، رسوا کر کے نہیں کر سکتے. چنانچہ چلو چھوٹے نہیں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اسحاق. نہیں کلیم بھائی پانی نہیں پیتے ہیں بیچ میں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اسحاق بڑے آدمی تھے، اچھی خاصی کھیتی ویتی تھی، زکوٰۃ وغیرہ نکالتے تھے. تو ایک دن وہ چھٹے امام کے پاس آ گئے. سنیے اس کو، دیکھیے خیرات کرنا ہنر نہیں ہے، سامنے والے کی آبرو نہ جانے پائے وہ اس سے بڑا ہنر ہے. چنانچہ امام نے پوچھ لیا یا اسحاق کیف تصنع بزکات مالک، تم جو زکوٰۃ نکالتے ہو اپنے مال کی اس کو کرتے کیا؟ قلت یاتونی الی المنزل، لوگ مولا خود ہی آ جاتے ہیں، فاعطیہم، میں ان کو دے دیتا ہوں. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمن، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کام سے مومن کو ذلیل کر رہے ہو، تم خود ان کے پاس جاؤ، شاید مطلب یہ ہو. فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ، خبردار خبردار، ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے کسی مومن کی توہین ہو جائے، کسی مومن کی اہانت ہو جائے. دیکھیے اس کورونا کے زمانے میں اس بنیاد پر میں یہ بات کہہ دوں، آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں کہ غربا کی مدد کرنا بہت ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن بھی جب کھانے کے اوپر بات آ رہی تھی تو عرض کیا تھا میں نے 2 روایتیں کہ فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے. یا دوسری روایتی من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کو کھانا کھلا دے. تو اس کورونا کے زمانے میں تو اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو ان کے لیے تو بہترین جو ہے وہ موقع ہے ثواب کمانے کا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں تھیلی ہے اور دوسری طرف وہ غریب آدمی جس کو آپ دے رہے ہیں اور یہ اس طرح کی شکل بتا رہی ادھر دیکھ. کبھی کبھی تو آپ دے رہے نہیں ہو توجہ، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں اور شکل ہے کیمرے کی طرف، کیا مطلب ہوا؟ اور اس کے بعد واٹس ایپ پر اور اس اخبار میں اور اس اخبار میں روایت کے حساب سے جو میں نے اب تک ابھی عرض کیا ہے، ہمارا پیسہ بھی چلا گیا، ثواب بھی نہیں ملا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اگر کسی کے اوپر خرچ کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت نے کیسے دیا ہے، ہمارے اماموں نے کیسے مدد کی ہے. ایک شخص گیا حج پر، سنیے حج میں اس کا پیسہ کھو گیا، تھیلی میں رکھتے تھے تب لوگ، وہ تھیلی غائب ہو گئی. آیا مدینہ،
خراسان کا رہنے والا تھا، 8ویں امام کا زمانہ ہے، آیا مدینہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہتا صاحب دیکھیے میں فقیر آدمی نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، اس طرح سے میں آیا تھا، اپنے علاقے کا بڑا آدمی ہوں اور میری تھیلی غائب ہو گئی ہے، آپ مجھ کو اتنا دے دیے میں گھر تک پہنچ جاؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے خیرات کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا، اس لیے کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ امام سمجھ گئے کہ یار یہ عزت دار آدمی ہے، پھنس گیا ہے بیچارہ، اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ امام نے کہا بیٹھیے، بیٹھ گیا۔ کچھ اصحاب تھے، جب دھیرے دھیرے سب چلے گئے، 1-2 لوگ خاص رہ گئے، تو امام اندر گئے۔ یہ سنیے آپ، صدقہ اچھی چیز ہے، زکوٰۃ اچھی چیز ہے، مگر کسی کو ہم ذلیل نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام اندر گئے، جو کچھ تھا اس کو ایک تھیلی میں امام نے رکھا، باہر نہیں آئے، یہ سننے لائق ہے، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہاں گیا وہ مرد خراسانی جس کی تھیلی جو ہے وہ حج کے سفر میں غائب؟ جی دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، امام نے پیچھے سے اندر سے ہاتھ بڑھایا، کہا بھیا یہ لے لو اور جاؤ، میرے آنے کا انتظار مت کرنا، اور سنو تم کو میری طرف سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم کو دیا ہے، تم جو چاہو کرو۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو امام باہر آئے، جو 2 صحابی بیٹھے تھے، کہنے مولا آپ نے تو بہت دے دیا، اس کو غنی کر دیا، لیکن مولا ایک بات نہیں سمجھ میں آئی۔ کیا کہ اس سے آپ نے یہ کیوں کہا کہ رکنا مت، میرا انتظار مت کرنا آنے کا؟ کہ اچھا حضور خدا حافظ، شکریہ مولا، کہا نا جائیے آپ، یہ کیوں کہا آپ نے؟ اب سنیں گے یہ باریکیاں کون بیان کر سکتا ہے سوائے اہل بیت کے۔ امام نے فرمایا دیکھو ہوتا کیا ہے، جب کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی ذلت کے آثار ہوتے ہیں، مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ اب آپ نے غور فرمایا کتنی اہمیت ہے، اور اسی چیز کو آئیے ناسخ التواریخ میں ہے یہ جملہ، مدینہ ہے، امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے، کہ اتنے میں کسی نے امام حسین کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، امام کے پاس اتفاق سے نہیں تھا، اس غریب کو گھر لے کے آئے، دروازے پر وہ کھڑا ہو گیا، امام ایک دم سیم وہی امام رضا علیہ السلام کی طرح، اندر گئے، جو کچھ دینا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا اتفاق سے، اس عبا میں امام نے لپیٹا، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ویسے جیسے 8ویں امام سنایا نا، ہاتھ بڑھایا، کہا بھیا اس کو لو اور جاؤ۔ اس کے بعد جملہ سنیے آپ، کلیم بھائی شرم کس کو آتی ہے، مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو؟ لیکن یہ اکلوتا گھرانہ ایسا ہے، جانتے ہیں، امام نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہا بھیا لو، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا آؤں تمہارے سامنے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ فقیر رونے لگا صاحب۔ امام نے کہا بھیا میں نے پہلے ہی معذرت کر لی ہے کہ اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا میں کم کی وجہ سے تھوڑی رو رہا ہوں، کہا یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کیا اتنا کریم ہاتھ یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے؟ کچھ سمجھے؟ امام حسین اس کریم انسان کا نام ہے کہ جس کو دیکھ کے فقراء کو یہ اندازہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب نہیں معلوم وہ آدمی کون تھا، امام حسین علیہ السلام سے عمر میں بڑا تھا، چھوٹا تھا، واقع کربلا کے وقت زندہ تھا کہ نہیں تھا، نہیں معلوم، لیکن اس کی روح کو خطاب کر کے اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ تم رونے لگے امام حسین کی اس سخاوت کو دیکھ کر کے، کاش تم کربلا میں ہوتے۔ یہی حسین جس کو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہے، وہ حسین اپنے بچے کی پیاس سے کتنا مجبور ہوئے کہ ان کو آ کے یزیدیوں کے سامنے یہ جملہ کہنا پڑا، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے جو جملہ امام حسین علیہ السلام نے نا علی اصغر کی شہادت پہ کہا، کسی کی شہادت پہ نہیں کہا۔ بھائی جس کا مزاج یہ ہو کہ عطا کرنے میں غیرت آ رہی اس لیے کم ہے، اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب وہ بچے کی پیاس سے مجبور ہوئے ہوں گے مانگنے پر پانی۔ اسی لیے
اصغر کی شہادت پر جو جملہ امام نے کہا ہے نا، وہ کسی کی جب شہید ہو گئے اصغر تو یہی جملہ ہے امام کا. فرماتے ہون علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ، جتنی مصیبتیں نازل ہونا ہے سب میرے اوپر نازل ہو لے، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ. آئیے 2 جملے اور ختم دعا. ایسی سخت پیاس تھی نا اس شہزادے کو، ایسی شدید پیاس تھی حضرت علی اصغر کو کہ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں در خیمہ پر اور جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ لے کر کے جناب علی اصغر کو امام کے پاس آئی ہیں، فرماتی ہیں بھیا اس کو لے جاؤ میدان میں، شاید کسی کو ترس آ جائے، شاید کوئی اس بچے کو پانی پلا دے. اس کے بعد کا جو جملہ ہے تاریخ میں، فرماتی اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو لیا، ابا کا سایہ کیا میدان، مگر اس وقت بھی وسیم بھائی امام حسین نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھا، اپنی عزت کا سودا نہیں کیا ہے. اسی جملے پر آدمی غور کرے تو سمجھ میں آئے گا. جانتے ہیں کیا کہا کہ اصغر کو لے کے؟ پہلا جملہ یہ ہے ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہوا؟ میں جو سمجھا ہوں، شاید میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، مجھ کو نہیں چاہیے تمہارا رحم، لیکن بچے کی پیاس سے میرا مولا اتنا مجبور تھا. فرماتے فرحموا ھذا الطفل، ارے اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. مگر ان ظالموں نے ایک نے توجہ نہیں کی. امام فرماتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو. اللہ اکبر. سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. یہ ایسا منظر تھا کہ دشمن کی فوج بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا. ڈر گیا ابن سعد، کہتا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کاٹ. 3 بھال کا تیر اس ملعون نے چلے کمان میں جوڑا. آنکھ بند کر کے ذرا تصور کیجئے 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی، 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی. سنسناتا ہوا تیر چلا. اللہ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. امام بچے کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے. اکبر کی لاش لائے، کوئی تذبذب نہیں. قاسم کی لاش لائے، کوئی عباس کا علم لے کے آئے، کوئی مگر 6 مہینے کا بچہ پتہ نہیں کیا ہے. روایت کہتی مولا بار بار آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فرماتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ مولا نے جی کڑا کر کے فرمایا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. اللہ اکبر. کہتے رباب سے پہلے بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے. امام نے آبا کا دامن ہٹایا. بھائی ایک فقرہ رباب کی زبان سے نکلا، امثلک ینحر، اے بیٹا ارے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کر دیا جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید حسن علی ابن سید جان محمد کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.